سینٹ الیکشن میں سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہے، وہ بھی اہم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ یوسف رضا گیلانی صاحب امیدوار ہو گئے ہیں، اور کس امید پہ ہو گئے ہیں کہ جمعیت علماء انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا، کاغذات داخل کرانے کے لیے گئے تو شاہد خاقان عباسی ان کے ساتھ تھے، تو نون لیگ کے ووٹ تو پکے ہیں، ظاہر ہے وہ تو نون لیگ کا تو مسئلہ ایک ہی ہے نا کہ عمران خان کو ہرایا جائے، خوش تو نہیں ہے زرداری صاحب تھے، لیکن یوسف رضا کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کوئی تلخی نہیں، اگرچہ شہباز شریف بڑبڑاتے رہتے تھے 100 ارب کا پیکیج ملتان کے لیے دیا تھا کہ اس میں اتنے پیسے بنا لیں گے، اور بنائے یا نہیں بنائے تو دوسری بات ہے، موقع تو نہیں چھوڑتا ویسے، نہ گیلانی صاحب تو نہ شہباز شریف اور نہ نواز شریف اور نہ زرداری صاحب۔ پرانا سیاستدان کون؟ تو نہیں، پرانے سیاستدانوں میں فخر امام بھی پرانے سیاستدان ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں تھے، کسی ایک شعبہ حیات کے لوگ کرپٹ نہیں ہوتے، یہ انڈیویجول کریکٹر ایک انڈیویجول چیز ہے۔ خیر امید یہ لگائی ہے انہوں نے کہ مولانا فضل الرحمان بھی دے دیں گے ووٹ، اور اپوزیشن کے دوسرے لوگ بھی، اور نون لیگ تو ہی، مگر یہ پھر بھی نہیں پورے ہوں گے۔ دیکھیں 2 سیٹیں ہیں، ایک تو ہے جنرل سیٹ، ایک خواتین کی سیٹ ہے، تو امید کہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں ذرا اندازہ لگائیے کہ نہ حکومت متحمل ہے نہ اسٹیبلشمنٹ متحمل ہے۔ حفیظ شیخ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگائے گئے کہ وہ کوئی 20 ارکان کے حمایت حاصل کر لیں گے۔ یہ ارکان کون ہیں؟ یہ وہ ہیں موسٹلی جو پیپلز پارٹی سے گئے پی ٹی آئی میں، اور اب وہاں کسمس آ رہے ہیں، کیونکہ اتنی آزادی تو نہیں ہے، کرپشن تو اب بھی ہے لیکن موسٹلی سول سرونٹ کرپشن کرتے ہیں، کچھ سیاستدان بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ہیں کرپٹ، نون لیگ کی سطح تو نہیں ہے کرپشن کی، بہرحال ہیں تو صحیح، اور محفوظ بھی ہیں اب تک ان میں سے، کچھ تو گرفتار بھی ہوئے جن پہ الزامات لگے۔ اچھا، یہ امید ایک یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ناخوش ہیں، جنہیں کوئی عمران خان اہمیت نہیں دیتے، وزارتیں بھی نہیں دی ہیں، اہمیت بھی نہیں، اور اہمیت نہیں دی، ملتے ملاتے بھی زیادہ نہیں ہیں، ایک انار 100 بیمار والا معاملہ، ایک ہی لیڈر ہے نا اس پارٹی میں، تو مطلب کوئی ایک آدمی کے گرد کھڑی ہے تو ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ اور دوسری امید انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب مدد کریں گے۔ ہارون صاحب میں نے کل بھی آپ سے یہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن نہیں کریں گے نا، میں جہانگیر ترین صاحب کو تھوڑا سے جانتا ہوں، میری ان سے آج کی ملاقات نہیں ہے، اور بطور اخبار نویس کے نہیں ہے ملاقات، میں ان سے بہت ملتا رہا ہوں اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب کا مزاج کو میرا خیال ہے کہ میں کچھ سمجھتا ہوں، دیکھیے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، ہی از اے بزنس مین، اور میاں منشا سے بڑے بزنس مین ہیں، اور انہیں سازگار یہی ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا بعض چیزوں کو، کہ وہ خاموشی سے اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو ادا کریں، اور یہ کھلی سیاست کرنا انہوں نے اتنا وقت اور اتنا سرمایہ لگا دیا اور اس سے حاصل تو کچھ بھی نہ ہوا، مطلب سپریم کورٹ نے بھی ان پہ پابندی بھی لگا دی اور عمران خان صاحب نے منہ بھی پھیر لیا، تو حاصل کیا، میں اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے یہ نون لیگ کے لوگ ممکن ہے یہ نفسیاتی حربہ وہ بہرحال یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ان کی مدد کریں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کسی کے ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں، اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں، خاموشی سے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے۔ نہیں بالکل، خاموشی کوئی چیز چھپتی ہے، خاموشی سے کیا مطلب ہے، یعنی وہ کسی ارکان اسمبلی سے کہیں دے دو، اول تو یہ آسان نہیں ہوتا، کوئی آدمی اپنی پارٹی کو چھوڑے گا یا کسی سے کوئی پیسے لے گا، مالی مفادات حاصل کرے گا تو اپنے خود فیصلہ کرے گا نا، جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پہ تو آسانی سے نہیں کرے گا۔ فرض کیجئے کچھ لوگ ان کے لائل ہیں، جیسے یہ ریاض صاحب، اپنا راجہ ریاض صاحب ہیں، تو مطلب راجہ ریاض صاحب بھی اپنے مفاد کے لیے کریں گے نا، صرف جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے، یا اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا دیں۔ خاموشی سے پیسے بعض لوگ لے سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کون وہ ہوگا، میں کسی آدمی کا نام نہیں لے سکتا۔ اب آ گیا عبدالقادر کا مسئلہ۔ عبدالقادر تو دیکھیں نا، حال یہ ہے کہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو عوامی تحریک کہہ دیا، اتنی ان کی وابستگی ہے، پارٹی سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نقصان بہت پہنچے گا اگر فیصلہ واپس نہیں لیا، مجھے نہیں پتا ہے آپ نے خبر سنی ہے، میں تو نہیں سنی کہ فیصلہ واپس لیا یا نہیں لیا، بہرحال نقصان بہت پہنچے گا، اس لیے کہ ایک آدمی باہر سے آتا ہے۔ اب تک تو دفاع کر رہے تھے، شبلی فراز نے بھی کہا کہ نہیں دیں گے ان کو، اور وہ پارٹی کے ممبر ہیں، اور یہ وہ کوئی ممبر وہ نہیں ہے، بالکل وہی خوف کی وجہ سے دیا کہ وہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو بندوبست کر سکتے ہیں۔ پارٹی تو ہے نہیں نا، فین کلب ہے، پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں،
ان کے خیر خواہ انہوں نے ہمیشہ مشورہ دیا، مگر پارٹی کو خاص کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اتنی نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے، اور کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے تو ارکان اسمبلی اپنا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہاں تو کوئی ارکان ہے بھی نہیں، اور ان کا استدلال شبلی فراز کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بلوچستان عوامی تحریک کے عوامی پارٹی کے کہنے پہ ان کی سفارش پہ ان کو ٹکٹ دیا، یعنی ان کی حمایت بھی حاصل ہوگی، سیکنڈ پرائرٹی میں ان کے لوگ بھی ووٹ دے دیں گے تو فتح یقینی ہو جائے گی، اور کچھ خرید و فروخت کرنی پڑے تو شاید وہ بھی کر لیں۔ کنسٹرکشن سے ان کا تعلق ہے، اور بلوچستان میں کنسٹرکشن سے جس کا بھی تعلق ہے اس کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، طویل فاصلے ہیں، تو اب مرکز نے ظاہر ہے پچھلے چند برسوں سے توجہ بھی دی ہے، بجٹ میں حصہ بھی بڑا ہے، وسائل میں ہے۔ بہرحال یوسف رضا گیلانی والا جو ہے اس پہ بڑی نظریں ہوں گی، وہ تو کہتے ہیں ہم تعلقاتی میرٹ کی بنیاد پہ خان صاحب کے لوگ بھی، پی ٹی آئی کے بعد لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں توقع سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پنجاب میں تو ٹکٹ ہی 5 دیا ہے، 6 دے دیا کاف لیگ کو، 6 سے زیادہ الیکٹ نہیں ہو سکتے، تو یہاں سے تو سوال نہیں۔ اب رہ گیا بلوچستان اور پختونخوا، کیا وہ خریداری کریں گے یا کچھ لوگ ان سے آپ ملیں گے؟ کیوں آپ ملیں گے؟ پختونخوا کی اور بلوچستان کی روایت یہ ہے کہ ان میں سے جو مفاد پرست ہیں سب کے سب تو نہیں ہیں، تو وہ اپنے ٹکٹ بیچتے ہیں۔ اچھا، اب ایک دھماکہ کر دیا شہریار افریدی نے، اس نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو میسیج دیا جب آئی بی نے رپورٹیں دیں کہ فلاں فلاں بکا ہوا ہے، کہ میں حکومت توڑ دوں گا اور گورنر راج لگا دوں گا پختونخوا میں، یعنی اپنی ہی حکومت توڑ دیں گے، اور گورنر، جس کے بعد وہ لوگ پلٹ آئے اور پیسے بعد نے لیے ہوئے واپس کر دی۔ یہ ہے سیاستدانوں کی ساکھ، اور یہ ہے ان کے حوالے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کا جو انہوں نے فرض کر لیا ہے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے یا زرداری صاحب نے فرض کر لیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہیں ووٹ دیں گے، تو یہ ضروری بالکل نہیں ہے، عمران خان کو تو نہیں دیں گے، لیکن ان کی طرف مگر مفت تو کبھی کوئی چیز نہیں دے۔ انہوں نے بلاول سے کہا تھا 1 یا 2 ڈپٹی کمشنرز کے لگانے کا، جو اس نے انکار کر دیا تھا، وہ تو احتجاجاً پھر وہاں نہیں گئے تھے، بلکہ بڑے کوئی دھمکی بھی دی تھی، اظہار ناراضگی بھی کیا تھا بے نظیر کے کہ یوم وفات پر، وہ نہیں گئے تھے، تو یہ مفت میں کیسے دے دیں گے جی؟ انہوں نے تو آج تک مفت میں نہیں دیا ووٹ کبھی، تو وہ ایسے ٹیکن فار گرانٹڈ انہیں نہیں لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ثانیہ نشتر صاحبہ کے حوالے سے ثانیہ نشتر کا فیصلہ بہت ہی اچھا ہے، یعنی ثانیہ نشتر تو ان لوگوں میں سے ہیں، اپنے جناب عبدالرب نشتر کے خاندان میں وہ وہی گئی ہیں، تو وہ نیٹ اینڈ کلین، جن لوگوں کا امیج تھا نا بہت صاف ستھرا، ان میں سے اپ ٹو دیٹ، اور پھر کام کرنا آتا ہے، یعنی 9 لاکھ آدمی، 9 لاکھ کو ذرا دینا، ذرا 15,000 20,000 روپے کتنے دیتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالے، کام کرنے کا سلیقہ بھی ہے، ڈٹرمنیشن بھی ہے، تو اسے ایڈمائر کرنا چاہیے تھا۔